الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی. اللہ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آیت کریمہ میں اللہ عز و جل جو بات ارشاد فرما رہے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ عز و جل جو رحمت کا معاملہ فرما دے، جو رحمت کا دروازہ اللہ عز و جل کھول دے، تو کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کا جو نظام رحمت جاری ہوا ہے اس کو بند کر کے دکھا دے. اور اللہ تعالی جس کو روک دے، رحمت کے معاملات کو اللہ روک دے، نظر و کرم کا معاملہ اللہ کی طرف سے رک جائے، تو کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کا جو روکا ہوا نظام ہے اس کو جاری کر کے دکھا دے. اللہ عز و جل اپنے کام میں غالب ہے، اللہ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا معلوم یہ ہوا کہ خیر و شر کا مالک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، زندگی موت حیات اس کا مالک اللہ ہے. انسان محنت تو کرتا ہے لیکن اس کے نتیجے پر قابض اللہ ہے، قدرت اللہ کو حاصل ہے. اور ایک اور آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے. اور جب یہ اللہ ان کا دوست ہو گیا تو ظلمات اور اندھیریوں میں سے اللہ پھر ان کو نکالتا ہے.
اور جن کا شیطان دوست ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کے چراغوں میں سے، ہدایت کے نور میں سے نکال کر ان لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جن کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے اور جن کا دوست اللہ بن جاتا ہے، اللہ ان کو ہدایت کی زندگی نصیب کرتا ہے۔ تو ان دونوں آیت کریمہ میں اگر غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوا پہلی آیت سے کہ نفع نقصان شر کا مالک اللہ ہے، اور انسان کی زندگی میں جو بدلاؤ آتا ہے وہ اعمال کے ذریعے سے آتا ہے، عمل کی بنیاد پر آتا ہے۔ انسان اچھے اعمال اختیار کرتا ہے، لہذا اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اور جب اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے اعمال صالحہ کی بنیاد پر، تو پھر آگے نیک اعمال اور اعمال صالحہ کی اس کو ہدایت ملتی چلی جاتی ہے، گمراہیوں سے نکلتا چلا جاتا ہے، اندھیریوں سے نکلتا چلا جاتا ہے، جبکہ اعمال صالحہ اختیار کرے۔ اور جب انسان برے اعمال اختیار کرتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے دشمنوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے دشمن ہیں کبھی نہیں چاہتے کہ انسان ہدایت اور فلاح پا جائے، لہذا یہ انسان اپنے اعمال بد کی وجہ سے پھر اپنی زندگی میں اندھیریاں، ظلم اور تاریکیاں دیکھتا ہے اپنے برے اعمال کی وجہ سے۔ یہ خلاصہ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے، لہذا یہ دونوں باتیں آدمی ذہن میں رکھے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دیکھو جو کچھ بدلاؤ آ رہا ہے نا، تمہارے اپنے اعمال ہیں، اپنے اعمال کو درست کر لو، معاملات خود بخود درست ہوتے چلے جائیں گے۔ اب ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم خود اعمال بد اختیار کرتے ہیں، اور اعمال بد کا جب نتیجہ آتا ہے اس نتیجے کو حالات، زمانہ، معاشرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ زمانہ ایسا چل رہا ہے، حالات ایسے چل رہے ہیں، لوگ ایسے ہو گئے، حکمران ایسے ہو گئے، ہمارے امیر ایسے ہو گئے۔ حالانکہ پس منظر میں دیکھا جائے تو خود میں صحیح نہیں ہوں، میرے اعمال بد کی وجہ سے معاملات متاثر ہو رہے ہیں، لیکن مجھے شیطان نے دھوکہ کیا دے دیا کہ اعمال بد کی طرف نہ توجہ دلاتا ہے، نہ اپنے اعمال کی طرف توجہ دلاتا ہے، نہ اعمال جو میرے عمل کی وجہ سے سامنے آ رہے ہیں نتیجتاً، نہ ان کی طرف توجہ دلاتا ہے، بلکہ دوسرے پر انگلیاں اٹھانے کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، لہذا انسان صبح سے شام تک زمانے کو برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ یار دور ہی ایسا چل رہا ہے، یہ ہمارے زبان کا عام لفظ ہے، یار دور ہی ایسا چل رہا ہے، حالات ہی ایسے ہیں، زمانہ ہی ایسا ہے۔ اللہ نے زمانے کو برا نہیں بنایا۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے کو گالی مت دو، زمانے کا خالق اللہ ہے، گویا کہ زمانے کو گالی دینے والا اللہ کو گالی دینے والا ہے۔ اللہ نے ایام کو برا نہیں بنایا، ایام کو برا نہیں بنایا اللہ نے۔ یہ محرم کا مہینہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی آیا، سفر بھی آیا، ربیع اول بھی آیا، رجب بھی آیا، شعبان بھی آیا۔ یہ زمانہ 1400 سال کے بعد نفس زمانہ برا نہیں ہوا، ارے معاشرہ برا ہوا ہے۔ معاشرہ انسانیت سے بنتا ہے، معاشرہ گھنٹہ اور گھڑی اور ساعت اور منٹ اور سیکنڈ سے نہیں بنتا، انسانیت سے بنتا ہے۔ ورنہ یہ گھنٹہ اور یہ منٹ
اور یہ سیکنڈ، یہ گھڑیاں، یہ لمحات مہینے کی صورت میں زمانہ محمد الرسول اللہ میں بھی موجود تھے، صحابہ کے زمانے میں بھی موجود تھے۔ معلوم یہ ہوا معاشرے کا بگاڑ ہے جس کی طرف ہماری نہ توجہ ہے نہ ہمارا ذہن جا رہا ہے، اور معاشرہ فرشتوں سے نہیں بنتا، اس معاشرے میں انسان بستے ہیں، انسان، یہ معاشرہ انسانیت سے قائم ہوتا ہے۔ اللہ نے پہلے اس بنی آدم کو انسان بنایا، اس کے بعد یہ مسلمان ہے۔ لہذا ہر آدمی کیا کہتا ہے؟ انسان بنو بابا، انسان، یوں نہیں کہتا مسلمان بنو، اس لیے کہ انسانیت الگ ہے۔ پھر جا کر اس انسانیت کا سبق یہ دین اسلام ہمیں پڑھاتا ہے، تو آدمی یہی کہتا ہے کہ بھائی اگر تم اللہ کو نہیں مانتے تو انسان تو بنو۔ تو معلوم یہ ہوا معاشرہ خراب نہیں ہے، زمانہ خراب نہیں ہے، مہینے خراب نہیں ہے۔ جیسے ابھی محرم کا مہینہ گزرا، بعض لوگ سمجھتے ہیں منحوس مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں ایسا ہوا تو ویسا ہوا۔ وہ کرنے والا کون تھا؟ انسان تھا۔ معاشرہ جو اس مہینے میں قائم ہوا، وہ قائم کرنے والے کون تھے؟ انسان تھے۔ لہذا محرم کا مہینہ برا نہیں ہے، اس مہینے میں یوم عاشورہ بھی آتا ہے، 10ویں تاریخ کا روزہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، عاشورہ کی فرضیت تھی۔ رمضان برا ہے، اس میں روزے، محرم میں بھی روزہ، 9 کا رکھتے ہیں، 10 کا رکھتے ہیں، 11 کا رکھتے ہیں، محرم میں بھی روزہ۔ محرم کا مہینہ برا نہیں ہے میرا عزیزو، بات ساری کیا ہے؟ ہمارے اعمال برے ہیں، اعمال بد کی وجہ سے وہ مہینے میں جو حالات آئے، اس مہینے کو ہم نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اپنی ذات میں غور کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اسی طرح سے اس کے بعد کا مہینہ آ جائے، سفر کا مہینہ، کتنے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ سفر کا مہینہ منحوس تو نہیں ہے، یہ سفر کا مہینہ نحوست والا تو نہیں ہے؟ کتنے لوگ اس کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ ابھی ذکر کر دیا، خیر و شر کا مالک اللہ ہے، زندگی میں بدلاؤ آئے گا اعمال کی صورت میں۔ سفر سے نحوست نہیں آتی، محرم سے نحوست نہیں آتی، نحوست میرے اعمال بد کی وجہ سے آتی ہے۔ فجر چھوڑی تو نحوست آئے گی گھر میں، نہ ظہر ہے، نہ جمعہ ہے، نہ عصر ہے، نہ مغرب ہے، نہ عشاء ہے، نہ اللہ رسول ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ ذکر و اذکار ہے، اور پھر میں کہوں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ ارے سفر مجھے خود مخاطب کر کے کہے گا حضرت آپ کے اعمال کی وجہ سے نحوست ہے، اللہ نے مجھے منحوس نہیں بنایا، اللہ نے مجھے منحوس نہیں بنایا، زمانے کو اللہ نے منحوس نہیں بنایا۔ فجر کی نماز نہیں پڑھی تو گھر میں اگر نیستی آ رہی ہے، گھر میں اگر نحوست آ رہی ہے، گھر میں اگر پلیدی آ رہی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، نحوست والا مہینہ شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں فجر نہیں ہوتی اس گھر میں سونے والے پر جبکہ نماز کا وقت نکل رہا ہو پھر بھی یہ غفلت کی نیند سوتا رہے، شیطان نجاست کر کے اس کے کان میں جاتا ہے۔ اسی نجاست کے اثرات ہوتے ہیں جو گھر میں گھر والوں پر، کاروبار پر، زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ہمارا ذہن اس کی طرف نہیں جاتا، دیگر چیزوں کی طرف الجھتا ہے، دیگر چیزوں کی طرف۔ مجھے کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا، میرے اوپر کسی کی نظر تو نہیں لگ گئی، کسی کی بندش تو نہیں ہے، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ اس کی اپنی ذات ہے، اپنے کاروبار کے لیے، نہ نماز کا ہے، نہ روزہ کا ہے، نہ حج کا ہے، نہ زکوٰۃ کا ہے، نہ اللہ کا ہے، نہ قرآن کا ہے، نہ تلاوت کا ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ اس کی اپنی ذات ہے، اور یہ عیب دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ کوئی حاسد تو نہیں، کوئی نظر بد والا تو نہیں،
کسی نے میرے کام میں بندش تو نہیں کروا دی؟ ارے بندش تو اس کے اعمال کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ روایت کا مفہوم ہے جب آدمی فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، اللہ طبیعت میں ایسا اس کے حشاش بشاش جسم فرما دیتے ہیں، مستعد ہو جاتا ہے۔ آدمی فجر کی نماز پڑھ کے ذرا دیکھے، کیا آدمی کے اندر ایک بدلاؤ ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اٹھنا بڑا بھاری ہے، واقعتاً اٹھنا بڑا بھاری ہوتا ہے، بستر کا چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، شیطان آ کر گرہیں لگا دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ گرہیں لگا دیتا ہے اس انسان پر، اٹھنے نہیں دینے دیتا، اٹھتے وقت سر بوجھل ہو رہا ہے، بوجھل ہو رہا ہے۔ کیا ہے تاثر؟ طبیعت معلوم ہو رہا ہے خراب ہو رہی ہے، آپ سو جائیں۔ نہیں، یہ شیطان کے اثرات ہیں۔ جب آدمی جیسے جیسے اٹھتا رہتا ہے، استنجا کرتا ہے، پاکی حاصل کرتا ہے، طہارت کرتا ہے، نماز کے لیے آ کے کھڑا ہوتا ہے، نماز سے فارغ ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری بیماری، تھکاوٹ، بوجھ سب اس نماز کی برکت سے ختم ہو جاتی۔ فجر کی نماز پڑھنے والوں سے پوچھا جائے، اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ورنہ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اب جب نہ فجر پڑھی، نہ قرآن پڑھا، نہ تلاوت کی، نہ قرآن ہے، نہ تلاوت ہے، نہ فجر کی نماز ہے، تو میرا عزیزو پھر نہ گھر میں دل ہے، نہ طبیعت میں مزہ ہے، نہ کاروبار میں طبیعت لگ رہی ہے، پاؤں بوجھل ہو گئے، جانے کو جی نہیں چاہ رہا، معلوم نہیں طبیعت ایسی جناب والا بکھری بکھری کیوں ہو رہی ہے۔ لے دے کے اگر کسی نے کہہ دیا تو کہا کہ بھائی کسی عامل سے رابطہ کر لو، کسی عامل سے رابطہ کر لو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایام کو برا نہیں بنایا، یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ سفر کے مہینے کی حقیقت کیا ہے؟ محرم کے بعد آتا ہے ربیع اول سے پہلے، محرم کے بعد آتا ہے ربیع اول سے پہلے کا مہینہ، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اس کے متعلق ہمارے معاشرے میں جو باتیں آئی ہوئی ہیں وہ زمانے جاہلیت کے اعتبار سے آئی، جو عرب میں سفر کے متعلق پائی جاتی تھیں، وہاں سے چلی چلی آج یہاں تک کے پہنچ گئیں۔ جیسا کہ ہماری بہت سی رسومات ہندوانہ ہیں، اسلام سے تعلق نہیں رکھتی، بہت سی ہماری رسومات ہندوانہ ہیں جس کو آج مسلمان اپنے گھر کے اندر سر انجام دیتا ہے، اس کی حقیقت کو اگر دیکھا جائے دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر آدمی کے پاس کوئی سند ہوتی ہے نا تو کیا کہتا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد یہی کرتے چلے آئے، ہمارے آباء و اجداد یہی کام کرتے چلے آئے ہیں، لہذا ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ ایک آدمی آ کر مجھ سے کہتا ہے کہ امام صاحب یہ شیخ احمد کا جو وصیت نامہ ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلایا جاتا ہے، شیخ احمد کا وصیت نامہ، کہ اس کی 2000 کاپیاں کر کے جو آدمی بھی لوگوں کے درمیان تقسیم کرے گا اس کے رزق میں برکت ہوگی، بڑا مال و مال ہو جائے گا، اس کے حالات تبدیل ہو جائیں گے، اور اگر جو یہ کام نہیں کرے گا تو شیخ احمد نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا، اس کی زندگی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اب وہ کیا کہتا ہے کہ اماں کہتی ہے کہ اس کو فوٹو اسٹیٹ کروا کے لوگوں کے درمیان تقسیم کر، کیا کروں؟ ماں کی بات مانوں یا کیا کروں؟ اب دماغ میں ایک بات بیٹھی ہوئی، تیرا باپ بھی یہی کرتا تھا، تمہارے ابا بھی یہی کام کرتے تھے، اور ہمارے یہاں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ بہت پرانا خط ہے یہ شیخ احمد کا وصیت نامہ، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن کیا ہے 2000 کاپیاں پمفلیٹ چھپوا کر لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے کا ایک رواج ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے میں کیا کروں؟ اگر گھر میں بغیر کاپیاں کے جاؤں تو ماں چیخنا شروع کر دے، اب اس عمر میں ماں سے میں کیا بات کروں؟ لہذا نتیجہ ہے کہ کیا کروں؟ اماں کو دکھانا ہے 2000 فوٹو اسٹیٹ ہوئے۔ میں نے کہا بھائی اگر یہ مصیبت ٹالنی ہے تو فوٹو اسٹیٹ کروا کر ضائع کر دو، تاکہ تمہارے سر کے اوپر سے یہ بوجھ بھی اتر جائے اور لوگوں میں گمراہی بھی نہ پھیلے۔ لیکن نتیجہ کیا تھا کہ تمہارے ابا بھی یہی کرتے چلے آ رہے تھے، زمانے عرصے سے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، شیخ احمد کا وصیت نامہ لوگوں میں ہر سال تقسیم کیا جاتا ہے، اس سے حالات بہتر ہوتے ہیں۔ یہ ہماری رسومات، ہندوانہ رسومات، جو کہ وہی والی بات ہے وجدنا علیہ آباءنا۔ مشرکین کیا کہتے تھے؟
شرک کرنے کے بعد وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا. وجدنا علیہ آباءنا، آج بھی مسلمان کہتا ہے وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا تھا. کلمہ تو پڑھ لیا میرے عزیزوں، لیکن اعمال درست نہیں ہوئے. وجدنا علیہ آباءنا، ہاں وجدنا علیہ آباءنا کی اتباع جائز ہے. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، آباء و اجداد کی اتباع درست ہے جبکہ وہ اللہ رسول کی اتباع کرنے والے ہوں، جبکہ وہ اللہ رسول کی اتباع کرنے والے ہوں. اگر آباء و اجداد میں یہ بات نہیں ہے تو باپ کا حکم اللہ اس کے رسول کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو یہ سفر کے متعلق زمانے جاہلیت میں جو باتیں تھیں، عرب میں آئیں. عرب والے کہنے لگے کہ یہ سفر کا مہینہ در حقیقت سفر ایک کیڑا ہے جو انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے، ایک جانور ہے. جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو پیٹ میں درد ہوتا ہے، در حقیقت وہی جانور انسان کو ڈس رہا ہوتا ہے. بعضوں نے کہا کہ یہ انسان کی جگر اور پسلیوں کے سرے میں پیدا ہونے والے کیڑے ہیں، جب انسان کو ڈستے ہیں تو اس کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے. تو کہا گیا کہ انسان کو جو یرقان ہوتا ہے اسی سفر کے کیڑے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کیڑے کا نام سفر رکھ دیا. بے حقیقت بات، کوئی حقیقت نہیں. اور بعض لوگوں نے کہا یہ سفر کا جو مہینہ ہے، سفر کا مطلب در حقیقت صفر تھا، یہ صفر سے سفر ہو گیا. اور صفر جس طرح سے بے حقیقت ہے، صفر میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے جب تک کہ صفر صفر ہے، لہذا سفر بھی بے حقیقت ہے. اس کی کوئی بھی ایسی حیثیت نہیں کہ اس میں کیے جانے والے عمل میں آدمی کوئی نجات پا جائے. کبھی سفر کے مہینے میں یہ حاصل نہیں ہوگا. ساری باتیں توہمات سے تعلق ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں کہ سفر کا مہینہ ایسا تو ویسا. اہل علم نے فرمایا سفر اس کو کہا جاتا ہے کہ بس محرم کے بعد آنے والا مہینہ، ربیع اول سے پہلے والا مہینہ. بعض معاشرے میں آج بھی ہمارے ہاں یہ مثالیں پائی جاتی ہیں کہ 13 تاریخ تک سفر کی نحوست سمجھا جاتا ہے. آج بھی مسلمانوں کے ہاں اللہ حفاظت فرمائے بدعقیدگی ہے، دین اسلام سے اس عمل کا کوئی تعلق نہیں. جب 13 تاریخ ہوتی ہے تو گھر میں 1.5 پاؤ چنے منگوا کر گھر والے کیا ہے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ بھائی سفر کا مہینہ ہے، اس عمل کی وجہ سے اس مہینے کی نحوست چلی جائے گی. حالانکہ کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں. اور بعض لوگ پورے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. جب اس مہینے کا آخری بدھ آتا ہے نا تو پھر عید مناتے ہیں کہ چلو بھائی نحوست والا مہینہ ہمارے اوپر سے چلا گیا، نحوست والا مہینہ. اور بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب گھر کی صفائی کرنی ہو، گھر کے پرانے برتن نکالنے ہو، گھر کے پرانے برتن بیچنے ہو، پرانے کپڑے نکالنے ہو تو سفر کے مہینے میں نکالو، اس لیے کہ یہ مہینہ نحوست کا ہے. لہذا اس نحوست کے مہینے کے جاتے جاتے جو چیزیں گھر سے نکلیں گی تو نحوست بھی گھر سے نکل جائے گی. یہ ہمارے معاشرے میں، جیسے کہ سچی بات بتاؤں، اگر باپ کو کوئی اللہ حفاظت فرمائے موذی بیماری لگ جائے نا، موذی بیماری، اللہ حفاظت فرمائے کینسر لگ گیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی موذی بیماری اگر باپ کو لگ جائے نا تو اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے جس برتن میں باپ کھانا کھاتا تھا نا، اس کے مرنے کے بعد اولاد نے وہ برتن بھی گھر سے باہر نکال دیا. اولاد نے، سچا واقعہ، وہ برتن بھی گھر سے باہر نکال دیے. ہمارے باپ کی بیماری ان برتنوں میں نہ ہو، ان کے استعمال کرنے سے ہم بھی موذی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں. جس باپ نے ساری زندگی کھلایا پلایا، جوان کیا، کسی کام کے قابل کیا، آج وہ بیماری سے اگر 2-4 ہو گیا اور وہ بیماری اگر اولاد کو پسند نہیں آئی تو مرنے کے بعد باپ کے جو برتن باپ کے استعمال میں تھے نا بھائی، گھر کے کسی بچے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، گھر کے کسی بچے کو
ہاتھ نہیں لگانے دیتے کہ باپ کو فلاں بیماری تھی اس میں کھاتا تھا، لہذا مرنے کے بعد وہ برتن بھی باہر نکال دیے۔ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ۔ ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ اس نحوست اور بدفعلیوں میں باپ جیسی عظیم ہستی اور اس کے استعمال کیے ہوئے برتن ان کو بھی نکال کر باہر پھینک دیا۔ ابا فلاں بیماری میں مبتلا تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان برتنوں میں یہ بیماری نہ آ گئی ہو، لہذا ابا گئے، بیماری گئی تو برتن بھی گھر سے باہر نکالو تاکہ یہ برتن کہیں ہمیں بیمار نہ کر دیں۔ باپ جس گلاس میں منہ لگا کے پانی پیتا تھا نا بیماری کی حالت میں، صحت مند اولاد پانی نہیں پیتی۔ ابا بیمار ہیں، کہیں ہمیں بیماری، یہ محبت ہے، یہ محبت ہے باپ سے۔ ایسے مواقع پر پتہ لگتا ہے اولاد کے دل میں باپ کی کتنی محبت ہے۔ باپ کی جب مال آ رہا ہو، میراث بڑھ رہی ہو، جائیداد تقسیم ہو رہی ہو، ہر ایک کہتا ہے کہ ابا حضور، ابا حضور، تاکہ مال اچھے سے اچھا مل جائے۔ اور زندگی میں باپ کے اوپر دباؤ ڈالنا، ایسا نہ ہو کہ ابا آپ کے مرنے کے بعد اولاد لڑنا پڑے۔ فلسفہ ذرا دیکھیں، آپ کے مرنے کے بعد ایسا نہ ہو بہن بھائیوں میں ایسا نہ ہو کہ لڑائی نہ ہو جائے، لہذا ابا جان آپ یہ کام کیجئے، اپنی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کر دیجئے۔ اب وہ باپ بھولا بھالا آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو تقسیم کر دیتا ہے، اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو تقسیم کر دیا۔ اور آنکھوں دیکھا حال سچا واقعہ، میرا عزیزو، یہی زبان بولنے والا فون کر کے کہتا ہے ابا نے اپنی حیاتی میں، ماں بھی زندہ ہے، ماں باپ بھی زندہ ہے، حیاتی میں 4 روم کا فلیٹ ان دونوں نے ان 2 بھائیوں کے نام کر دیا۔ اب جناب والا دونوں کی شادی ہوئی، بڑا بھائی کہتا ہے کہ میں تو اس گھر سے جا رہا ہوں، میرا حصہ مجھے دے دیا جائے۔ لہذا یہ 4 روم کا فلیٹ برائے فروخت ہوا۔ یہ ماں باپ جنہوں نے دونوں بچوں کے نام حیاتی میں یہ مال کیا تھا، یہ گھر سے باہر ہوئے، دست نگر ہوئے کہ اب یہ ماں اور باپ کس کے پاس جائیں گے، کون رکھے گا، یہ بوجھ کون اٹھائے گا؟ صاف بات ہے، یہ بوجھ کون اٹھائے گا ماں باپ کا؟ اور ان کا پیار، ان کی محبت، ان کا بھولا پن کہ 4 روم کا فلیٹ اپنی حیاتی میں اپنی اولاد کے نام کر دیا۔ ان سے اتنا صبر نہیں ہوا کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کو تقسیم کر دیتے، نہیں، کہتا ہے کہ میرا حصہ مجھے دیا جائے اور میں یہاں سے چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں الگ۔ لہذا 4 نہ 4 وہ فلیٹ برائے فروخت، آدھا مال اس کے پاس، آدھا مال اس کے پاس۔ بڑے بھائی کو سسرال سے سپورٹ ہوتی ہے تو وہ 2 روم کا مکان خرید لیتا ہے۔ چھوٹا کہتا ہے کہ اس میں ڈیڑھیا آئے گا، اب ڈیڑھیے میں ماں باپ کو کیسے رکھوں؟ ماں باپ کہتے ہیں بڑے بھائی کے ساتھ نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ہماری بڑی بہو سے نہیں بنتی طبیعت اور مزاج، لہذا وہاں جانے کے لیے تیار نہیں۔ چھوٹا بیٹا کہتا ہے ڈیڑھیا خریدوں گا، ماں باپ کو رکھوں کہاں سے؟ لہذا دونوں ماں باپ روڈ پر کھڑے ہوئے۔ سچا واقعہ بتا رہا ہوں۔ لہذا الحمدللہ جتنے پوچھنے والے آتے ہیں کہتے ہیں کہ امام صاحب اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو تقسیم کر دو، ہمارا جواب یہی ہوتا ہے کبھی زندگی میں یہ نادانی مت کرنا، کبھی زندگی میں یہ نادانی مت کرنا، یہ نادانی مت کرنا خدا را۔ اور وہ پھر وہ فتوے دیتے ہیں کہ ماں باپ کے آپ کے مرنے کے بعد ہم لڑ جائیں گے۔ لڑ جائیں گے تو لڑ مرو، باپ کے اوپر کس بات کا جناب والا بوجھ ڈالتے ہو؟ لہذا حیاتی میں فلیٹ تقسیم کر دیا جائے، 4 روم حیاتی میں تقسیم کر دیے جائیں۔ ابا کس کے پاس رہیں گے؟ باریاں لگیں گی بھائی، باریاں، 1 مہینہ اماں اس کے پاس، 1 مہینہ اس کے پاس، 1 مہینہ اس کے پاس، 1 مہینہ اس کے پاس۔ یہ مقام ہے۔ تم باپ کے مرنے کے بعد اولاد برتن استعمال نہیں کر رہی، اس لیے کہ ابا کو فلاں بیماری تھی، کہیں یہ باپ کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، ہمیں نہ لگ جائے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر وفر من المجذوم كما تفر من الاسد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے،
جب تم یہ کہتے ہو کہ شفا وہ دینے والی ذات ہے تو بیمار انسان کرنے والا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا مجھے وہ دیتا ہے۔ شفا وہ دے اور انسان کسی کو بیمار کرے؟ انسان کو مؤثر بالذات سمجھ لیا، جبکہ اللہ کی ذات مؤثر حقیقی ہے، کوئی کسی کو بیمار نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہہ دیا لا عدوہ، اے مسلمانوں اپنا عقیدہ درست کرو، کوئی کسی کو بیمار نہیں کرتا، کوئی کسی کو بیمار نہیں کرتا۔ اگر بیماری کے رہتے ہوئے کوئی دوسرا بھی اسی بیماری میں مبتلا ہوا ہے تو اس کو اللہ نے بیمار کیا ہے، کسی بیمار نے بیمار نہیں کیا، کسی بیمار نے بیمار نہیں کیا۔ ہاں یہ بیماری سبب تو بن سکتی ہے، لیکن یہ بیماری میں اتنی طاقت نہیں ہے جیسے دیگر اسباب ہیں انسان کی زندگی میں، وہ بدلاؤ لے کر آتے ہیں بحیثیت سبب، بحیثیت مسبب نہیں۔ سبب کا دخل ہونے کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے ایک بیمار کوئی ہوا، دوسرے بیمار ہوا کسی بیماری کے سبب کی وجہ سے، ورنہ بیمار نے کسی کو بیمار نہیں کیا، بیمار کسی بیمار کو بیمار نہیں کرتا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ہاں کوئی بیماری بطور سبب کے اللہ کے چاہنے پر کسی کو لگ جائے تو وہ بیمار ہو سکتا ہے اس بیماری کے رہتے ہوئے، لیکن یوں نہیں کہا جائے گا کہ میں بھی بیمار ہوا اس بیمار کی وجہ سے۔ کہیں بھی دین و اسلام کی ایسی تشریحات نہیں ہے۔ ہاں بیماری سبب بن گئی لیکن اللہ نے بنایا، سبب کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، ورنہ کوئی بیمار کسی کو بیمار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا عدوہ، لا عدوہ، یہ چھوت چھات ایک دوسرے سے بیماریوں کا لگنا اور یوں سمجھنا کہ فلاں ہمیں بیمار کر دے گا، فلاں کی وجہ سے ہم بھی بیمار ہو جائیں گے، فلاں کے خارشی کی وجہ سے ہمیں بھی خارش لگ جائے گی، فلاں کے دانے نکلے ہوئے ہیں لہذا اپنے بچوں کو اس کے قریب نہ بھیجو تمہاری بھی خارش لگ جائے گی۔ عقیدے کی درستگی، اگر لگے گی بیماری تو یہ بیمار نہیں کرے گا، اللہ بیمار کرے گا۔ ہاں کوئی چیز بطور سبب کے ہو سکتی ہے، آدمی اس سے بچ جائے اس نیت سے منع نہیں ہے۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اگر کوئی انسان دوسرے کو بیمار کر دے تو وہ انسان تو پھر قابل ملامت ہو گیا بھائی، وہ تو اپنے آپ کو چھپاتا پھرے، اپنے آپ کو دڑبے میں بند کر دے۔ گھر میں ماں بیمار ہو گئی تو پھر کیا بنے گا بھائی؟ ماں کو گھر سے باہر نکالو گے یا خود گھر سے باہر نکلو گے؟ معاملہ کتنا بگڑ رہا ہے۔ باپ بیمار ہو گیا کیا بنے گا؟ بیٹی بیمار ہو گئی کیا بنے گا؟ بیوی بیمار ہو گئی کیا بنے گا؟ اور باہر کا آدمی بیمار ہو جائے تو وہاں تو آ کے کہتے ہیں کہ امام صاحب ایک چھینک میں 3000 وائرس ہوتے ہیں، ایک چھینک میں 3000 وائرس ہوتے ہیں، اور یہ چھینکیں گھر میں کہاں جاتی ہیں؟ پھر بیوی کے ساتھ جو بیڈ پر لیٹے وہ چھینکتی کہاں ہے؟ آسمان پہ چڑھ گئے۔ دوسروں کے متعلق تو کہا جاتا ہے ایک چھینک میں 3000 وائرس ہیں دوسروں کے متعلق، تو پھر اگر ماں کو چھینک آئے گی تو کیا کرو گے؟ باپ کو چھینک آئے گی تو کیا کرو گے؟ اگر خود کو چھینک آئی تو کیا کرو گے؟ بیوی کو چھینک آئی تو کیا کرو گے؟ یعنی اپنے آپ کو کسی الگ حیثیت سے دیکھ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ والی بات ہوئی نہیں ہوئی۔ لہذا عقیدہ خراب ہے، اس وجہ سے معاملہ خراب ہے، عقیدہ خراب ہے۔ کوئی کسی کو بیمار نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے بیماری آتی، اللہ کی طرف سے بیماری آتی۔ مسجد میں آئے تو جناب والا شور مچانا شروع کر دیا، ماسک نہیں پہن رہے، ماسک نہیں پہن رہے۔ سوال یہ کہ سارے گھر میں بچے ماسک پہن کے پھر رہے؟ بیماری کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، لیکن جس نے بیماری کو بہانہ اور ہیلا بنا لیا دوسروں پر ملامت کرنے کا، دوسروں پر لعن طعن کرنے کا، دوسروں کو سب و شتم کرنے کا، دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کا، وہ شخصیت قابل اصلاح ہے بھائی، وہ قابل اصلاح ہے۔ مسجد میں آ کے سب بیمار نظر آ رہے ہیں، اور اپنے اگر شادی کے پروگرام ہو جائیں تو پولیس والوں سے چھپ کر وہ پروگرام بھی پورے کے پورے ہو رہے ہیں۔ بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، بھائی کہاں جائے گا مجمع؟ لہذا چوری چھپے 50 آدمیوں کو اندر گھسا لیا۔ مانی ہے یہ بیماری؟ اللہ کے گھر میں آئے تو امام صاحب ایک چھینک سے 3000 وائرس ہوتے ہیں، لہذا یہ سارے کے سارے ماسک کیوں نہیں پہنے؟ عقیدہ خراب ہے۔
عقیدہ، اور دوسروں کے حساب سے خراب ہے، اپنے گھر میں خراب نہیں ہے، ورنہ گھر تو سارا کا سارا تباہ اور برباد۔ ماں چھینکے باہر نکال دو، بیوی چھینکے گھر سے باہر نکال دو، بچے چھینکے باہر نکال دو، خود چھینک آئے تو گھر سے باہر اٹھ کر چھینک کر پھر گھر میں آ جاؤ، کتنی زحمت ہے۔ لہذا دوسروں پر اس زحمت کو ڈالنا، دوسروں پر پریشانی کو ڈالنا، دوسروں پر حکومت کا ذہن رکھنا، یہ دل و دماغ کا بگاڑ اور فساد، عقیدے کی بدعقیدگی ہے، اس وجہ سے یہ معاملات سامنے آتے ہیں۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا عدوہ، کوئی بیمار کسی بیمار کو بیمار نہیں کرتا، اللہ بیمار کرتا ہے۔ ہاں کوئی سبب کے درجے میں کوئی چیز آ جائے تو سبب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ ہے۔ سبب میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھری چلانے کے بعد اسماعیل کا ذبح ہونا بہرحال یقینی ہوتا، اس لیے کہ چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن کاٹنے کا وہ آلہ ہے، کاٹنے کا سبب ہے، اس میں جان اور تاثیر اللہ پیدا کرتا ہے۔ تبھی حضرت اسماعیل کے حلقوم پر ابراہیم چھری پھیر رہے ہیں، لیکن اسماعیل کا گلا، یہ عقیدہ اللہ نے سمجھایا۔ سبب بھی اللہ پیدا کرتا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اس میں تاثیر بھی کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے، ورنہ اسماعیل فوراً ذبح ہو جاتے، لیکن ابراہیم چھری پھیرتے رہے، اور بیٹا کہہ رہا ہے ابا جان ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے چھری نہیں پھر رہی، تو آپ مجھے الٹا شانہ لٹا دیجئے اور میرے شانوں پر سوار ہو کر چھری پھیریے۔ پھر بھی پھیری نہیں پھری، یعنی کہ اسماعیل کی گردن، اللہ نے بتا دیا اسماعیل جو ہوگا، ابراہیم جو ہوگا رب کی مرضی سے ہوگا۔ مسلمان کا کیا عقیدہ ہے؟ جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے ہر معاملے پر غالب ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہے اللہ کی اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ولا سفر، یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے نا، اس کے متعلق کوئی چھوت چھات نہ سمجھنا، اللہ نے سفر کو منحوس نہیں بنایا۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہے سفر کے متعلق نمازیں بھی جاری کر دیں، سفر کے متعلق وظائف بھی جاری کر دیے، اتنے لاکھ مرتبہ، اتنے ہزار مرتبہ یہ پڑھو، لہذا سفر کی نحوست سے بچے رہو گے۔ یہ 4 رکعت نماز پڑھو، سفر کی نحوست سے بچے رہو گے۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہ نادانی کی بات کہی کہ حضرات انبیاء پر جتنے بھی نبی گزرے ہیں، جن پر بھی مصیبت آئی وہ سفر کے مہینے پر آئی۔ کوئی حقیقت نہیں، بے دلیل بات ہے۔ جس پر کوئی تکلیف آئی اللہ کے حکم سے آئی۔ رمضان میں بھی تو آ جاتی ہے، رمضان کا مہینہ جسے ہم کہتے ہیں رحمت کا مہینہ ہے، اس میں بھی تو انتقال ہوتا ہے، اس میں بھی تو بیماری آتی ہے، اس میں بھی تو آزمائش آتی ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ نے مہینوں کو منحوس نہیں بنایا، اللہ نے دنوں کو منحوس نہیں بنایا، اللہ نے گھنٹوں کو، یہ لمحوں کو، ساعتوں کو، سیکنڈوں کو، زمانے کو اللہ نے برا نہیں بنایا۔ زمانے کا خالق اللہ ہے۔ روایت میں آپ نے فرمایا جو زمانے کو گالی دے رہا ہے در حقیقت وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ تو یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، لہذا اس میں کسی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سفر کے حوالے سے۔ ہاں قضائے عمری آدمی پڑھ لے تو اچھی بات ہے، قضائے عمری پڑھ لے تو اچھی بات ہے، اس کی طرف تو کبھی دھیان نہیں جائے گا۔ اس کے متعلق بھی ایک نماز گھڑ دی گئی ہے کہ ساری زندگی کی قضائے عمری معاف، ساری زندگی کی قضائے عمری معاف، ایک نماز گھڑ دی گئی ہے، وہ نماز اس طریقے سے پڑھ لی جائے، ساری زندگی آپ نے نمازیں نہ پڑھی ہو اللہ ساری نمازوں کا گناہ معاف کر دے گا۔ ارے یہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قضا ہوئی، آپ نے تو کبھی اس نماز کی تلقین نہیں کی اے میرے ماننے والوں اگر تمہاری نمازیں قضا ہو جائیں تو یہ ایک نماز کا تحفہ دے کر جا رہا ہوں، اس کو پڑھ لینا ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ نہیں، آپ نے قضا پڑھی، معلوم یہ ہوا قضائے عمری پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اس 4 رکعت کے بدلے میں آدمی قضائے عمری پڑھے، جس کو ہمارے معاشرے میں ادھر ادھر کی بات کر کر لوگوں سے اڑا دیا گیا،
کتنے احباب ایسے ہوتے ہیں زندگی کے اندر قضاء عمری ان پر لازم ہوتی ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے کتنی نمازیں ہیں، قضاء عمری ہوتی کیا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کس وقت پڑھی جا سکتی ہے، میرا عزیزو کچھ نہیں معلوم۔ جبکہ روایت میں آتا ہے کل قیامت کے دن اعمال کے اعتبار سے سب سے پہلے تمہارا حساب کتاب نماز کے حوالے سے ہوگا، اگر وہ اچھی نکل گئی تو باقی آگے کے اعمال بھی بہتر نکلیں گے۔ لہذا آدمی اس کی فکر کرے کہ بلوغت کے بعد سے نماز پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، میرے اوپر کوئی نماز ذمے میں تو نہیں، کب سے نماز پڑھنا شروع کی ہے، کون سی عمر سے نماز پڑھنا شروع کی ہے، 20 سال سے، 25 سال سے۔ لہذا عام طور پر آدمی 12 سال کی عمر میں کم سے کم بالغ ہو جاتا ہے، وہاں سے اپنی نمازیں ذرا شمار کرے۔ 15 سال سے پڑھنا شروع کی ہے تو 3 سال کی قضا ہے، اگر 20 سال سے پڑھنا شروع کی ہے 8 سال کی قضا ہے۔ اسی طرح سے آدمی اس کا اہتمام کرے، لہذا سفر میں اس کو پڑھے آدمی، ورنہ سفر کی نماز کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، لہذا فرمایا ولا سفرا۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا ولا حاما، حاما کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں اگر کوئی آدمی ناحق قتل کر دیا جاتا، عرب والوں کا یہ ذہن تھا کہ اس مقتول کی کھوپڑی میں سے ایک پرندہ نکلتا ہے جو آسمان میں چکر لگاتا ہے اور کہتا ہے میرا بدلہ مجھے دلاؤ، جب تک وہ اڑتا رہتا ہے مطلب اس کا یہی ہوتا ہے قاتل کو پکڑا جائے، قاتل کو پکڑا جائے۔ جب قاتل پکڑ لیا جاتا ہے اپنے آپ وہ پرندہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حاما، اس پرندے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں الو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چیل کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر گھر کے اوپر کبوتر گھونسلہ بنا لے نا تو ہم برداشت کرتے ہیں، اگر کوئی الو گھونسلہ بنا لے اور کوئی چیل گھونسلہ بنا لے تو الو اور چیل کو منحوس پرندہ سمجھا جاتا ہے، آدمی کبھی اس کا گھونسلہ برداشت نہیں کرتا۔ اور گھر میں اگر کالی بلی رات کے وقت داخل ہو جائے یا آدمی رات کو جا رہا ہو کالی بلی سامنے سے گزر جائے تو فوراً دل و دماغ جاتا ہے اب تو میرے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو پرندوں سے متعلق ہم سمجھتے ہیں نحوست آ رہی ہے، نحوست آ رہی ہے، جیسے ہم سمجھتے ہیں نا جھاڑو میں بھی ایک نحوست ہے۔ اگر گھر میں کام کرنے والی جس کو آج تک ماسی کہا جاتا ہے، جس کو آج تک ماسی کہا جاتا ہے، سارے کے سارے الفاظ تبدیل ہو گئے، ابا کو ڈیڈی کہا جاتا ہے، بیٹی کو سسٹر کہا جاتا ہے اور آنے والے رشتہ داروں کو کزن کہا جاتا ہے، لیکن جھاڑو لگانے والی کو کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آنٹی، کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا خالہ، وہی پرانا نام ماسی ہے، گھر کی ماسی۔ میرا عزیزو اگر وہ جھاڑو لگاتے وقت گھر کے کسی بڑے آدمی کے جھاڑو لگا دے یا اس کی جھاڑو کسی بچے کے اوپر لگ جائے تو فوراً جھاڑو کو پکڑ کر 3 بار تھوکا جاتا ہے تاکہ اس جھاڑو کی نحوست بچے میں۔ یہ گھروں کی مثالیں، یہ گھروں کی مثالیں۔ دکان والا اپنی دکان میں جھاڑو نہیں لگاتا، دکان والا اپنی دکان میں جھاڑو نہیں لگاتا، الگ سے ایک جھاڑن رکھی ہوئی ہے، جھاڑن جو کہ جناب والا پنی کو کاٹ کاٹ کے بناتے ہیں نا، اس لیے کہ جھاڑو یار ایسی چیز ہے اگر ہم نے اپنے دکان میں لگائی نا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے مال پر جھاڑو نہ پھر جائے، سارے مال پر جھاڑو نہ پھر جائے، لہذا دکان میں جھاڑو نہیں رکھے گا، جھاڑن رکھے گا۔ بدعقیدگی ہے، بدعقیدگی ہے۔ اور یہاں تک کہ ہمارے معاشرے میں ایک اور بات بتا دوں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے، سچی بات ہے، عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اپنے لخت جگر محبوب سے اور پھول جیسے بچے کا کہیں پر رشتہ بھیجا اور وہاں پر رشتہ پکا ہو گیا، پکا ہوتے ہی اگر گھر میں کوئی مصیبت آ گئی نا تو دماغ فوراً سسرال والوں کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی مثال ہے اور حقیقت پر مبنی ہے۔ لخت جگر کا بھی رشتہ لگا اور جس لڑکی سے رشتہ لگا، رشتہ پکا ہوا، اگر بیٹا کہیں اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ میں مبتلا ہو گیا تو سمجھتے ہیں کہ وہ آنے والی عورت منحوس ہے۔ ہمارے بچے کا جو ہی رشتہ لگا مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں، لیکن یہی عورت جب ماں کی شکل میں آتی ہے تو کبھی منحوس بیٹی کی شکل میں نہیں۔
اسی طرح سے بہن کی شکل میں نہیں، بہو کی شکل میں عورت منحوس ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ نعوذ باللہ من ذالک. بہو کی شکل میں، آنے والی دلہن کی شکل میں. حالانکہ یہی عورت ذات بہن کی صورت میں گھر میں موجود ہے. کبھی کوئی اپنی بہن کو منحوس نہیں سمجھتا، کوئی نہیں سمجھتا. لیکن جہاں رشتہ لگ گیا، کوئی مصیبت آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں بھائی، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ولا طیرہ، آپ نے فرمایا یہ پرندوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بھی ہمارے معاشرے میں زمانے جاہلیت میں ایک پرندہ ایسے اوپر اڑایا، اگر دائیں طرف چلا گیا تو عرب والے سمجھتے تھے میرا سفر کامیاب ہے. وہ پرندہ بائیں طرف چلا گیا تو سمجھتے تھے کہ جناب والا میرا سفر ناکام ہے. آج جس کے پاس پرندہ نہیں ہوتا تو ایک مٹھی بھر زمین سے اڑاتا ہے اوپر اور دیکھتا ہے کس طرف جا رہی ہے. اگر دائیں طرف جا رہی ہے تو کامیاب، بائیں طرف جا رہی ہے تو سمجھتا ہے ناکام. آپ نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں یہ مثالیں پائی جاتی ہیں نا بھائی. وہ کالے پل کے نیچے جو بیٹھا ہوا ہوگا، ایک طوطا مٹھو لے کر، سارے خطوط اس میں رکھے ہوں گے، لکڑی کے ذریعے سے ایک طوطا نکالے گا. مسلمان جاتا ہے، کہتا ہے میری فال نکلوا دو بھائی کہ آگے میرا مستقبل کیا ہوگا. مستقبل اس کے ہاتھ میں ہے یا اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ بولو بھائی، اللہ کے ہاتھ میں ہے. سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل لها. اللہ جب رحمت کا دروازہ کھول دے نا، کائنات میں کوئی ہستی اس کو بند نہیں کر سکتی. اللہ جب دروازہ بند کر دے نا، کائنات میں کوئی ہستی اس کو کھول نہیں سکتی. یہ مسلمان کا عقیدہ ہے. لہذا آپ نے فرمایا ولا طیرہ. یاد رکھو، یہ جو ہم بدفالیاں لیتے ہیں نا، پرندوں کے ذریعے سے، فلاں کے ذریعے سے، فلاں کے ذریعے سے، آپ نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں. لا عدوہ، اسی طرح سے بیماری کے حوالے سے فرمایا کوئی حقیقت نہیں. لہذا سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے متعلق اپنا عقیدہ صاف کر لیا جائے. محرم ہو، سفر ہو، ربیع اول ہو، اللہ نے زمانے کو برا نہیں بنایا. اگر برائی آتی ہے نا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے بحر و بر میں جو بدلاؤ آتا ہے نا، اے انسان تیرے اعمال کی بنیاد پر آتا ہے. اپنے آپ کو درست کر لے، زندگی میں خود چین، سکون، راحت تجھے مل جائے. اللہ سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر